فاطمہ بنت اسد آپ فرمانیاں نے کہ میں بیت اللہ شریف دا طواف کرنی میرے درد ذہن شروع ہو گیا. میں سوچیا سیڈا تے کوئی دیوار نہیں, کوئی درخت نہیں, میں کس سائڈ تے جاواں, سایہ نہیں ہے. اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی, مولا سیڈا تے کوئی سایہ نہیں ہے, میں کس مقام تے جاواں. عزیزان گرامی قدر آواز آ گئی, آواز آ گئی. ذرا خوف خاں نہیں, ذرا خوف خاں نہیں, بے خوف ہو جا, ذرا خوف خاں نہیں. تو حیدر دی ماں ہے, عیسیٰ دی ماں نہیں. تو حیدر دی ماں ہے, عیسیٰ دی ماں نہیں. آ جا تیرے واسطے. اللہ نے فرمایا حکم دے نال دیوار کعبہ پھٹ گئی. دیوار کعبہ پھٹی. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ اندر تشریف لے آئیں. جدو آپ اندر آئیاں نے اللہ نے مہربانی کر چھڈی, ولیاں دا امام تشریف لے آئے نے, اپنی گودی دی ماں دی گودی دی زینت بن گئے نے. وقت گزر لے آئے, عاشقاں نے کمال کر دیتی. کی فرماندے نے کسیرا میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت با مسجد شہادت. یعنی کسی نے شرف نہیں حاصل کہ کعبے وچ کو پیدا ہوئے. تو آپ پیدا ہو گئے. وقت گزرتے آپ پیارے علی پاک نے اکھاں نہیں کھولیاں. چاچا جی اکھاں نہیں کھولیاں. میرے مصطفیٰ کریم آقا تشریف لے آئے, اپنی بازو مبارک کھولے, علی پاک نے اٹھایا. نبوت دے جس میں نبوت ہے اور جس میں ولایت ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا علی پاک نو تے علی پاک نے اکھاں کھول لیاں. بعد روایتاں چاہندا ہے حضرت علی پاک دی امی جان پریشان ہو گئیاں کہ میرا بیٹا جڑا ہے نبینا پیدا ہویا ہے, انہیں اکھاں نہیں کھولیاں. جدو آپ سرکار تشریف لے آئے تے اٹھایا علی نو, علی پاک نے اکھاں کھول لی. جدو کہ اکھاں کھولیاں, وقت گزریا, میرے آقا نے فرمایا علی پاک تو اکھاں کیوں نہ کھولیاں اپنی ماں دی گودی دی اندر. عرض کی تھی سونیا میں کیویں برداشت کرتا ہے, میں کس طرح برداشت کرتا ہے. سونیا تو حبیب اللہ ہے تے میں اسد اللہ ہاں. سونیا جس طرح تہاڈا چہرہ آلہ ہے, ہر چیز تو آلہ ہے, ہر چہرے تو آلہ افضل ہے, تیرا چہرہ قرآن ہے. تے سونیا میں کس طرح برداشت کرتا ہے کہ میرے سامنے میری اکھاں کھلن تے غیر دا چہرہ ہو. میں اللہ اکبر یا رسول اللہ. گواہ مدینے دی ہر گلی ہے, جدھر بھی ویکھو. عزیزو دوستو میرے آقا نے اٹھایا علی پاک نو, فرمایا جو آپ گھر لے آئیاں. حضور نے فرمایا نام کی رکھی آئے, نام کے بھی اسد رکھی آئے. مختلف روایتاں باپ نے فلان رکھیا, ماں نے رکھیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ ان دا نام علی ہے. نام کی بولو علی ہے. حضرت فاطمہ بنت فرمانیاں نے اللہ دی قسم ہے جب بچہ پیدا ہوا ہے میں سنیا ہے دسیا گیا کہ فاطمہ ان دا نام علی جو حضور فرما رہے نے میں سنیا یہی آئی کہ فاطمہ ان دا نام علی رکھنا ہے. سونے جو تو ارشاد فرما چھڑا میں بھی سن لیا نام. اور ایک روایت چاہتا ہے کہ آپ ایک دروازے تے بہر تشریف لے گئے, حضرت ابو طالب بھی تے آپ دی امی جان بھی آپ تشریف لے گئے, ہاتف کو آواز آئی. ایک روایت چے بھی ایک تختی بھی آئی جس کا نام لکھا ہے کہ اب دا نام آپ ہی رکھو. عزیزو دوستو غسل کنے دیتا نلایا کائیں میرے آقا نے, میرے آقا نے نلایا. چھوٹی عمر ہے, وقت گزرتا گیا,
جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہی نا ایک رواج رسم آئی کعبہ دے اندر جڑا بچہ پیدا ہونا انہوں دروازہ کعبہ تے کعبہ دے دروازے تے رکھ دینا اگر وہ حلالی ہوندا ہی سو حلالی ہوندا ہی تے جناب والا سپ ایک ہوندا ہی سپ انہوں وہ چھڑ دیندا ہے جی حرامی ہونا تے سپ نے ختم کر دینا تے دروازے میں رکھدا کون آئی ابو جہل جہلاں دا باپ ابو جہل وہ رکھدا ہی جڑا بچہ بھی پیدا ہوندا ہے جدوں اونوں پتہ لگا نا کہ علی پاک پیدا ہو گئے نے وہ آیا فاطمہ مینوں اپنا شہزادہ دینا میں کعبے دے دروازے تے رکھا تے 100 درہم جڑا ہے اگے بھی میں لینا تے مینوں او تسی دیو کریم آقا دے دیوانیو آپ نے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا اے فاطمہ انہوں دے دیو جدو دیتا گیا رکھیا سپ آ گیا سنو سپ آ گیا عمر کنی ہے 3 سال 3 سال تو بھی چھوٹی ہے عمر اینی ہے جولی دی اندر ہے علی پاک جدو سپ آیا انہوں پتا نہیں سپ نو کہ شیر خدا میرے سامنے ہے سپ آیا ان دی سری تو جناب والا علی پاک جڑا ہے انہیں ایک ہاتھ پایا دوسرا ہاتھ جناب آدھی نہیں چھپایا انہوں ٹکڑے کر چھڑیا جدو ٹکڑے کر دیتا سپ نو کریم آقا دے دیوانے ابو جہل پریشان ہو گیا ان رویا انہیں کہا یہ کی ہو گیا ہے اے سپ بڑا کم دا ہے اے دستا ہی حلالی کون ہے تے حرامی کون ہے اے سب دستا ہے حلالی کون ہے تے حرامی کون ہے روایتاں میں ذکر ہوندا کتاباں میں بڑا ذکر ہوندا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو جہلا سن لے جن نے حلالی دسنا ہے یا جن نے حرامی دسنا ہے او علی آ گیا ہے جن نے حلالی دی پہچان کرنی ہے حرامی دی جتے ذکر علی دا ہو رہا ہوئے گا اوتے حرامی نہیں آئے گا جتے علی دا ذکر ہو گیا ہوگا اوتے حلالی آئے گا نعرہ حیدری سارے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جی تر بھی دیکھو جی تر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے میرے آقا علیہ السلام نے گڑتی آج نہیں جاندی ہے گڑ پایا جاندہ ہے میرے آقا نے لعاب دہن چاچا جی لعاب دہن میرے آقا نے پایا گڑتی دیتی گئی میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہرہ ان دا دروازہ علی ہے فمن اراد المدینہ تو جڑا ارادہ رکھدا ہے جڑا علم نو حاصل کرنا چاہتا ہے فی الباب اس دروازے سے آئے گا انہوں علم حاصل تائی ہوئے گا ایک بندہ کہ میں پی ایچ ڈی بھی کر جاواں ایک بندہ کہ میں عالم دین بھی بن جاواں میں ڈگریاں حاصل کر لواں میں قرآن دا حافظ بن جاواں یاد رکھ لو جی علی دا دروازہ حضور نے فرمایا علم دا دروازہ ہے وہ دروازے بھی غلامی تسلیم نہیں کرے گا وہ دروازے پہ نہیں جائے گا سمجھ لو وہ اگر جیڈا بھی عالم دین خاک ان دے پلے کچھ بھی نہیں ہے اگر علی دی محبت نہیں علی دی محبت علی دا پیار نہیں ہے تے سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہے حضرت علی پاک بیٹھے نے آپ دیکھو ایک غلام آ گیا نزہت المجالس کے اندر بات موجود ہے حضرت عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ آپ اس بات نو نقل فرما رہے ہیں چیپٹر حضرت علی پاک دا ذکر والا اس میں بات موجود ہے غلام آ گیا آ کے عرض کرتا ہے حضور میں ایک سفر تے جا رہی ہوں راستے دے اندر درندیاں دا خوف ہے مہربانی فرماؤ نا آپ نے فرمایا اس طرح کر اے میری انگوٹھی لے جاؤ کی دیتی بولو انگوٹھی لے جا چاندی دی انگوٹھی اتاری میرے علی نے فرمایا انگوٹھی لے جا
جڑا درندہ سامنے آ جائے انہوں دکھا دئیے کہے چڈی اے درندیا تینوں پتہ نہیں میرے ہاتھ دے وچ انگوٹھی علی پاک دیے۔ غلام عرض کرتا ہے کہ میں گیا میں راستے میں رات پہ گئی اندھیرا ہر سائڈ تے گٹا ٹوپ اندھیرا ہے ہر سائڈ تے آپ فرماندے نے جس وقت آیا نا واپس ہو کے حضرت علی پاک دے کول آیا جس وقت ہاں گزریا راہ سامنے درندہ آ گیا درندے نے درندہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اج مینوں جڑا ہے ایک شکار مل گیا ہے قریب آ رہا ہے انہوں پتہ نہیں علی دا ملنگ ہے انہوں پتہ نہیں علی دا دیوانہ ہے قریب آ گیا انہیں غلام نے اپنی جیب دے وچوں انگوٹھی کڈی ہے تے فرمایا اے درندیا تو ٹھیک ہے درندہ جنگل دا شیر ہے جنگل دا درندہ ہے جڑی میرے ہاتھ دے وچ انگوٹھی ہے اے خدا دے شیر دی ہے شیر خدا دی انگوٹھی ہے تینوں پتہ نہیں ہے ان پیچھا ہٹیا اپنی زبان بول ہویا واپس ٹر گیا اپنی زبان شام دوسرے دن غلام آیا واپس آیا آ کے عرض کرتا حضور ہے انگوٹھی یہ قبول فرما لو کہ آپ نے فرمایا کی مسئلہ بنیا کوئی عرض کرتا حضور میں جس وقت گیا میں انگوٹھی تواڈی دکھائی درندہ پیچھا ہٹ گیا درندہ واپس چلا گیا حضور اللہ نے مہربانی کر چھڈی کہ آپ نے فرمایا جیسے وہ واپس جا رہا ہائی انہیں کوئی اپنی زبان اپنی بولی وچ کچھ بولدا بھی ہے علی پاک نے پوچھا اکھے حضور اے واقعی گل بولدا ہے لیکن میں نہ جان سکیا او جیڑا علی ہوے او کئیاں میلاں تو دور میری بات توجہ کرو کہ میل دور پیندا ہے علی درندے بھی گل سن سکدا ہے تو جڑا علی دا بھی امام ہے امام الانبیاء ہے خطیب الانبیاء ہے ختم الانبیاء ہے میرے آقا کے نام دے مرکزی مسجد حنفیہ کے اندر چک سرور والی کے اندر میرا فلاں فلاں دیوانہ میرے ویر علی دا ذکر کر بھی رہا ہے تو سن بھی رہا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا لو کی مسئلہ ہے اللہ سلامت رکھے سارے ہاتھوں علی دا ذکر ملنگ بیٹھے ہو علی دا لنگر بھی کھانے ہیں ماشاءاللہ چنگا بلا سی کھانے ہیں جتنے لب جاوے سارے کام چھڑ دینے ہیں لنگر پہلے ہوتا ہے تے ملدا بھی نصیباں والے نوں بھی گل ہے ملدا بھی نصیباں والے نوں ہے سارے بولو نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہاتھ سارے اٹھائے نے نعرہ حیدری کریم آقا دے دیوانے ہو حضرت علی پاک نے فرمایا ہے میرے غلام چلو واپس ہو کے اپنی زبان چ بولیا انہیں پتہ ہی کی گل کی تھی حضور میں تا جاندا کچھ نہیں حضور تسی دس دیو نا آپ نے فرمایا او عرض کردہ مولا مشرق مغرب شمال یا اللہ آسمان جڑے نے کنی بلندی ہے زمین تو بنایا نے آسمان تو بنائے نے مولا میں اس دھرتی تے نہیں رہنا اس مقام تے اس جگہ تے میں نہیں رہنا کسی اور جگہ تے میں جانا چاہنا کیونکہ جی اگر اس غلام نے علی پاک نو میری شکایت کر چھڈی میرا کی بنے گا تو جتھے علی پاک دے دیوانے رہندے نے وہ چھڑ کے جگہ مینوں جانا چاہیے عزیزو دوستو جتے علی دا غلام ہوئے اون جگہ درندہ چھڑ جاندا ہے تے اسی علی دے دیوانے بن کے بھی پروانے بن کے بھی اسی علی دا نعرہ نہیں مار سکدے کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا ہاتھ اٹھا کے نو سب تو پیارا
جنہ دا بندہ کھائے اندے گن گائے، جنہ کھائے اندے گن گائے، نو سب تو پیارا او بختا والے نے لوگوں جنہ دا نارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح اٹھاؤ، جنہ دا نارا علی علی ہے، جنہ دا نارا علی علی ہے۔